إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ولا يصلي وسلم دائما نبينا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي كل شفاعة فيه كل حبيب هو المحبوب. کیا سوال ہے آپ لوگ حضرات کو جو ہے پچھلی مجلس میں ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے بھائی یہ جو ہے معاملہ ٹھیک بیٹھتا نہیں ہے ہمارے اعمال میں. یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. کبھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, کبھی ایسا خیال آ گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو چھوڑ دیا, پھر آہستہ آہستہ شروع بھی کر دیا جھوٹ بولنا. کبھی دل میں خیال آیا کہ بھائی گناہ ہے, نظر بد نہیں کرنا چاہیے, پھر شروع کر دیا. اس میں جو ہے شریک ہے عورت اور مرد دونوں. یہ بات جو کہی جا رہی ہے جانبین سے, عورتیں بھی سنتی ہیں مجلس سے, وہ یہ نہیں کہے کہ ہمارے واسطے کوئی خاص بات نہیں, اس میں سب شامل ہیں, عورت اور مرد بھی. کبھی کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر خوب کر لیتے ہیں اور پھر نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. بس اس طریقے سے جو ہے نا وہ کام بہت مشکل ہے. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا مفہوم یہ حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. دوام مطلوب ہے, دوام ایک چیز کے اوپر, اور اسی سے ہمارا کام بنے گا جب ہمیشگی ہوگی تو ایک چیز. اور یہ جو ہے نا فرائض اور واجبات کے اندر تو لازم ہے دوام, اور سنن موقدہ کے اندر. اور باقی اس کے ساتھ جو کچھ مستحبات ہیں, نوافل ہے, اس میں بھی فائدہ تب ہوگا جب دوام ہوگا, تو نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ فلانی چیز آپ کو یہ پڑھنا واجب ہے, کوئی اگر مستحب ہے تو کوئی معمول وغیرہ, لیکن یہ ضرور کہے گا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ نے آج تسبیح پڑھ لی, پھر ایک مہینے تک بھول گئے, پھر پڑھ لی, تو فائدہ کچھ نہیں. ثواب مل جانا وہ اور چیز ہے, لیکن فائدہ اور ہے. ثواب تو بہرحال ہے نا, لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ایک چیز جو اٹکتی ہے بعض حضرات کو, وہ یہ ہے کہ جب زندگی جو ہے نا بہت ہی بے قاعدگی سے چلتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب میں تو بہت گناہ کیا ہے, بہت گناہ کر رہا ہوں. تو بھائی اس کا اور اس کا, وہ پہلی بات کا سب کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے وضو کرے اچھی طریقے سے, اور اللہ جل شانہ کے سامنے جو ہے 2 رکعت نماز کے اندر سر جھکائے اور پکی اور سچی توبہ کرے, اور اسی کے اندر یہ ارادہ کرے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے اب میں جم جاؤں گا. گناہ کو بھی چھوڑیں یہاں سے اور کام کرنے پر لگ جائے, ایک ہی راستے پر, لائن ایک ہی اختیار کر لے. پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. جتنے بڑے لوگوں نے, بزرگوں نے, اور ایسا نہیں کہ بڑے بزرگ ہم کو نہیں بننا ہے, ایسی بات تو ہے ہی نہیں. بڑے بزرگ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے ہو, یہ تو سبھی کو بننا ہے, یہ ہے. اور پھر جب بننا چاہو گے تب مشکل ہو جائے گا, جب سر پر کوئی چیز آ پڑے گی اور کہے گا کہ اب ہم تعلق مع اللہ پیدا کریں گے, دل نہیں گواہی دے گا اس کو. دل گواہی نہیں دے گا کہ ہمارا تعلق مع اللہ ہے, کیونکہ دل اندر سے بہت سی چیزوں کا انکار کرتا ہے. ہم چاہے نہ مانے یا نہ مانے, یہ دل بھی اللہ نے ایک عجیب چیز بنائی ہے, وہ اندر سے انکار کرتا ہے کہ نہیں کام نہیں بن رہا ہے. کہ یہ خود غرضی ہے, اور یہ جب سر پر آ پڑی تو اب یہ. تو بھائی اگر کوئی چیز آ پڑی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کوئی بیماری, خدا ان کو دوسرے یہاں جانے کوئی پیغام آیا, اور پھر اگر ہم تعلق مع اللہ پیدا کرنا چاہے, نہیں مشکل ہے. یہ اور وقت کا پیدا کیا ہوا تعلق مع اللہ کام آئے گا, اور بہت کم آئے گا. بلکہ میں سچ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر تعلق مع اللہ صحیح راستے سے پیدا کر لیا تو ایسے وقت کے اندر اس چیز کی زیادہ فکر بھی نہیں رہے گی, اس کو بہت غم بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تعلق مع اللہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ تو ایک خزانہ, بہت قیمتی چیز ہے. یہ یوں تھوڑا ملتا ہے اور ہر ایک کو تھوڑا ملتا ہے, یہ بہت اونچی چیز ہے. اور اس کے لیے کوئی آپ ایسا نہیں کہ بھائی کسی مدرسے میں پڑھنے جاؤ اور سند لو اور عالم بنو, ایسی کوئی بات نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کھلا ہوا رکھا ہے کہ جس وقت جو آنا چاہے, نو
اللہ جل شانہ نے کوئی آفس بنائی ہے اس کے لیے ہمارے لیے کہ اس کا ٹائم معین ہو کہ ٹائم کے اوپر آپ کو فارم بھرنا پڑے گا آپ کے لیے، پر جس وقت تمہارے دل میں آ جائے تم ایک مرتبہ ایک چیز پر آ جاؤ، ہم تم کو اپنا تعلق دے دیں گے۔ تو یہ جب کوئی چیز آئے گی سر پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بہت ہی گھبرا دینے والی ہو، خوف میں ڈالنے والی ہو، تو اس وقت یہ چیز جو ہے بہت کام آئی۔ صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے، اور ابھی تک اور قیامت تک بہت سارے واقعات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایسی چیز آئی کیونکہ تعلق مع اللہ تھا تو ان کے اندر کوئی ایسی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ جی ہاں، ایک بزرگ کے اوپر جو ہے پورے تعلق مع اللہ، بزرگ تو آپ بھی بن جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بزرگ تو ہر ایک بن سکتا ہے اگر بننا چاہے تو وہ جو ہے کوئی ایسی بات آپ بولی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، تو پھر ان کو دھمکی دی کہ اب آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس علاقے میں ایسا ہوتا بھی تھا ہندوستان میں، پرانے زمانے کی بات ہے، اور ان کے متعلقین اور خادمین بھی گھبرائے کہ جس پارٹی نے یہ کیا ہے وہ تو وہ کرتی رہتی ہے۔ بزرگ کو بھی خبر دی گئی کہ ذرا ہوشیاری کے ساتھ، تو یہ روزانہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہی جنگل میں جانے کا معمول تھا، اور تلاوت قرآن پڑھتے پڑھتے جاتے تھے، اور پھر ایسے وقت میں آ جاتے تھے کہ اشراق کا ٹائم ہوتا تھا، پھر آ کے اشراق نماز پڑھتے۔ تو اب یہ مارنے والوں کے لیے موقع بڑا اچھا تھا، صبح صبح کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے ساتھ کسی کو لے بھی نہیں جاتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے، چاہا بھی لوگوں نے کہا نہیں۔ یہ اشراق پڑھتے پڑھتے گئے، جنگل میں نکل گئے، تو وہاں جو ہے ہندو بلیاں ملا۔ بزرگوں کی یہ صفت ہے کہ جب یہ آدمی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی چرندے پرندے اور غیر مسلم بھی تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے قبضے میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تعلق مع اللہ ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت ڈال دیتا ہے، غیروں کی دل میں محبت ڈال دیتا ہے، غیروں کی دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جب وہ گئے تو ادھر جو ہے غیر مسلم ہندو کھیت میں کام کر رہا تھا، صبح صبح میں اس کا کھیت، تو دیکھا کہ یہاں سے یہ روزانہ جا رہے ہیں، تو اس دن وہ سامنے آیا اور کہ آپ کو خبر بھی ہے، آپ اکیلے نکلے، خبر بھی جو ہے وہی چیز جو سب جگہ مشہور ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا وہ خبر بھی ہے اور ایک دوسری اس کے ساتھ ایک دوسری خبر بھی ہے، ایک تو وہ جو اس کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے وہ بھی خبر ہے، اور ایک جو ہے یہ خبر دوسری خبر بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو ایک خبر تو یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، جو جس کی وجہ سے آپ کو فکر ہوئی ہے، اور دوسری خبر برسوں سے مجھے ملی ہے کہ معین ٹائم پر ہی موت آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ یہ خبر ملی ہے کہ اللہ جل شانہ جب بنانا چاہیں گے تو پھر آدمی کوئی بھی تدبیر کرے گا وہ روک نہیں سکتا ہے، یہ بھی مجھے خبر ہے۔ تو غیر مسلم ہوتے ہوئے کہتا ہے بس پھر تو اکیلے پھرو، تمہارے لیے کوئی ڈر کی بات نہیں۔ اس کا بھی دل ہے، دیکھا سمجھ جانا وہ تو یہ کس چیز کا تھا؟ تعلق مع اللہ۔ پھر مزید ان کی بات سنیے کہ یہ تو ایک زمانہ تھا جو ہو چکا، کسی نے کچھ نہیں ہوا، پھر بہت لمبا زمانہ ہو گیا اس کے بعد، یعنی 2-4-5 سال۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میرے لیے یہ بات ہوئی تو اصل میں وہ میرے فائدے کے اللہ نے کیا۔ فرمایا اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اچانک مرنا ہے تو اچانک جانے کا راستہ کیا ہے، کوئی چیز گڑبڑی تو نہیں ہے میری، تعلق مع اللہ تو تھا ہی، لیکن کسی کا کوئی دین یہ تو نہیں ہے۔ تو فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں، چپکے چپکے بیٹھ کر سب میں نے صاف کر دیا تھا حساب کتاب، اور کھول کر بتایا کہ سارا اسی وقت سے لکھ کر رکھا ہے، تو ایک کام سے پورا ہو گیا۔ اب جب بھی جانا ہو، میں 5 سال پہلے ایک کام کر کے بیٹھا ہوں، سب چیز کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے لکھا آپ نے۔ تو بھائی یہ تعلق مع اللہ بہت بڑی عجیب دولت ہے، لیکن وقت پر یہ یوں پیدا ہوتی ہے، رفتہ رفتہ، فوری طور پر نہیں پیدا ہوتی ہے، ایک دن میں تھوڑا پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک دن میں تو ہم کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ ہم نے صبح میں اللہ سے تعلق پیدا کیا، شام کو توڑ دیا، شام کو پیدا کیا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی صبح میں مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر۔ یہ دنیا کی لالچ اور حرص قرب قیامت میں ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ تعلق مع اللہ کا معنی ہے کہ ایک ہی جو ہے رفتار کے اوپر، بس جس کا طریقہ میں بتانا چاہتا تھا پچھلی مجلس میں، زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ اب تھوڑی دیر کے بعد 10 بجیں گے،
ہے نا، یہ عورتوں کے لیے مرد کے لیے، اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے اپنے کاموں میں لگ جائے بس. گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ کبھی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بن ہے نا معصوم تو ہے، ہو جائے فوراً توبہ کرنا. لیکن گناہ جان بوجھ کر قصدن کرنا نہیں ہے، یعنی گناہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ توبہ کرنا ہے، وہ تو بہت بڑی پھر خداوند قدوس کے ساتھ دغا بازی. یعنی ہو جائے بائی چانس، بھائی جس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہو کہ کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی دوا یا ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ جل جائے تو اس کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں فوراً. تو کسی عقل مند آدمی کو دیکھا آپ نے کہ پہلے وہ ہاتھ کو جلائے یوں لوا کو ٹرائی کرنے کے لیے؟ دیکھا؟ یہ تو کبھی ہے نا اس لیے دوا رکھی، کسی وقت اگر ایسا ہو جائے تو پھر لگا لے گا، لیکن اس کے لیے کوئی آپ نے کہا آپ جلائے گا. تو توبہ بھی جو ہے ایک ٹیبلٹ سے ایک دوا ہے، اس لیے نہیں گناہ کرنے کے لیے ہے. گناہ کرنے وہ تو خدا کے ساتھ دغا بازی ہے، اس کا تو پھر انجام بہت خراب آتا ہے. یہاں جو کہا جا رہی ہے کہ چلتے 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 کسی وقت جو ہے یعنی بے خبری کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، اس وقت یہ توبہ کام آئے گی. یوں زندگی گزارے تو لیکن گناہ کرنے کا نام نہ لے، ہو جائے تو یہ مرد ہو جاؤ. اور تمام بڑے بڑے گناہوں کو اپنے مد نظر رکھیے، بری نظر کرنا، کسی کا مال ناک کھا جانا، حرام کھانا، یہ سب کس کو معلوم سب ہے. اب آپ کو علم حاصل کرنے کی تو زیادہ ضرورت نہیں رہے گی، ابھی تو تزکیہ نفس کی ضرورت پڑے گی. علم سب کے پاس ہے آج، علم کی دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ جس لائن میں چاہو گے، جس مفتی کو فتویٰ مل جائے گا، علماء سے مسائل مل جائیں گے، کتابیں ملیں گی، سب کچھ مل جائے گا. علمی دنیا کی تو بالکل کمی نہیں ہے، لیکن جس چیز کی کمی کیا ہے؟ تزکیہ قلب، اس کی کمی ہے. علم کی تو کمی ہے ہی، سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا یہ ہے. اور کبھی کوئی چیز نہ معلوم ہو تو آپ پوچھیں گے تو آپ کو تو آپ کے پاس سے دور جانا ہی پڑے گا. ادھر کچھ جائیں گے کہیں نہ کہیں کوئی مل ہی جائے گا آپ کو. مسجد میں آئیں گے تو بتانے والے علماء آپ کو مل جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تزکیہ قلب، سیدھے راستے پر چلنا، تمام حرام کاموں سے بچنا ہے، مکروہات تک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، حرام چیزوں کے قریب نہ جاوے، فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے. ایسا نہیں کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور دوسری دن پھر گپلا، کام نہیں چلنے کا اس طریقے سے. ایسا اگر صحیح تعلق میں اللہ پیدا کرنا ہو تو ایک مرتبہ توبہ کر کے جم جاؤ بس. اور آپ دیکھ لیں گے اس طریقے چلیں گے تو بزرگ نے کہا ہے کہ تم ایسے 40 دن گزارو، تمہارے دل کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوگی عجیب، اللہ پاک کی طرف سے ایک لائٹ چلے گی. لیکن پھر جہاں آپ نے بےدرکاری کرنا شروع کی وہ آہستہ آہستہ بجھ جائے گی، پھر ختم ہو جائے گی. یہ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے میں یہ ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. پچھلی مجلس میں کہا دنیا کے بہت سارے کام ہیں جہاں ہم نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے. جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور 1 سال سے نہیں 10 سال سے کام کرتے ہیں، کیسی پابندی کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہیں سفر بھی کرنا ہے تو پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، رخصت لیتے ہیں، دیتا ہے نہیں دیتا ہے، کیا نوکری جائے گی تو نہیں جاتے ہیں، سفر بھی نہیں کرتے ہیں. 10 سال سے ایک ہی چیز پر لگے ہوئے ہیں، دیکھا پیسے کے لیے. جو لوگ فیکٹری کے مالک ہیں وہ ان سے زیادہ پابند ہے، ان کو بھی روزانہ دکھنا پڑتا ہے. شاپ والے ہیں وہ، غرض کے سب لوگ ہے نا. اور اگر جو کوئی کچھ نہیں کرتا ہے تو ان کو میں کہہ دوں کہ آپ بھی کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ پوسٹ آفس میں سائن کرنے کے لیے تو جاتے ہیں نا، سگنیچر وہ بھی کیسی یعنی کتنے سال ہر سال سے برابر. تو دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہم اس لائن پر کرتے ہیں، پھر یہی کیوں مشکل نظر آتا ہے ہم کو؟ سوال یہ ہے بھائی، برا نہ لگانا، ساری چیز تو ہم اس طرح کرتے ہیں، پھر یہی برا کیوں لگ رہا؟ یہی اس میں کیوں؟ اس میں کیا؟ یہ شیطان جو ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہیں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ساتھ جہنم میں اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے کہ جتنی اپنی پبلک ہوئی. ورنہ سب چیزوں میں مشکل نہیں، اور مشکل لگتا بھی ہو تو وہاں برداشت کرنے کی طاقت بھی ہے. ابھی دیکھو فیکٹری کے اندر کوئی بیچارہ صبح جاتا ہے 7 بجے 5 بجے کام پر جاتا ہے، کوئی رات کو جاتا ہے 10 بجے صبح آتا ہے، کس طریقے سے پابندی کرتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ خدا کے گھر میں ہے نا، یہ تو تعلق مال ہے، تعلق مال پاؤنڈ ہے، تعلق مال دنیا ہے. اس کے اندر جب ایسے ہے تو پھر کیا تعلق مال اللہ، جس کا نام یہ ہے جنت، خدا کی رضامندی، خاتمہ بالخیر. اگر بیماری آ جائے تو آتی ہے، وہ سب کو آتی ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کی طرف سے دل کے اندر ایک قسم کی تسلی، آسانیاں. ارے بڑی بڑی دولتیں ہیں جو میں تمہیں دنیا کے اندر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے سے نہیں ملے گی. ایک ایگزامپل، مثال کے طور پر کوئی آدمی تعلق مال اللہ ہے،
اور بیماری اس کی ایسی ہو گئی، کہیں اس کو تسلی ملے گی؟ ڈاکٹر بھی کہتا ہے ایم سوری، گھر والے بھی کہتے ہیں ایم سوری، بولتے نہیں ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جب چائے پلا سوری، اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہے، سب کہتے ہیں سوری. لیکن جو تعلق مع اللہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے دل کے اندر ایک کیفیت ڈالتا ہے کہ بندے ڈر مت، تیرے ساتھ ہے نا تعلق ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا بھی، عام لوگوں میں سے دیکھا، ایسی بیماریوں میں جب ان کا تعلق مع اللہ تھا، لیکن ایسے کم لوگ ملیں گے، کیونکہ آج کل لوگ تزکیہ قلب کرنا چاہتے نہیں، چلنا چاہتے نہیں ہیں باتوں کو سن کر. اور یہ مجلس تو ایسی ہے، میں آپ کو تو اس میں تو اگر ایسا ارادہ ہو تو اس ارادے کو خدا کے واسطے ترک کر دینا، یہ اس کے لیے نہیں کہ آپ سنا اور سننے کے بعد نکال لیا. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ایسا نہ ہو تو مت آنا، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کہوں گا کہ اس ارادے کو دل سے ترک کر دو، ہے نا. ہاں بہت لوگ، ایک صاحب بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے، ہے نا. مجھ سے بھی بہت اچھا تعلق تھا، تو بہت ہی تعلق مع اللہ اور بہت آگے تھے. اور تو بیماری کے عالم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ یا رسول اللہ درد بہت ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پھر اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اچھا ملے گا. اتنا کہنے سے ان کا دل باغبان ہو گیا، ہے نا. اور پھر بڑے لوگوں کی تو بڑی بات ہے، اور آپ ایسا نہ کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے تو ہم نہیں، ارے عام آدمی بھی پہنچ سکتا ہے وہاں تک. یہ تو خدائی دربار ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دربار ہے. یہاں جو ہے کسی کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کوئی جو مالدار ہوگا اس کو ملے گا، جو عالم ہوگا اس کو ملے گا، غریب کو نہیں ملے گا. میں جو لینا چاہے ہوں اس کو مل جائے گا. ایک بکری کا چرانے والا موسیٰ علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، آپ نے سنا ہے کہ سبارہ تعلق مع اللہ کا، پیغمبر کو تعجب میں ڈال دیا. پیغمبر سے ان کا مرتبہ بڑھ تو نہیں گیا، لیکن پیغمبر کو کیا کر دیا؟ تعجب میں ڈال دیا. بڑے لوگوں کی بات کرتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی کچھ عمر ہوئی، جن کی بہت خدمت کرتے رہے، پھر آخر میں بیمار ہوئے، تو بیچارے ایسے تھے جن کا کام کرتے رہے، کوئی اپنی بڑی جائیداد بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. آج تو مرنے سے پہلے سارا بچوں کے لیے تیار کرتے ہیں، انہوں نے اس کی طرف کچھ دیکھا نہیں، سب کام کرتے رہے، بچے ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، کام کرتے رہے، بچے بڑے بالغ ہیں. تو کچھ تھوڑا سا ایک دن خیال آیا کہ اب بالکل بیمار ہو گیا ہوں، کمزور، اور پتہ نہیں ان لوگوں کا بھاؤ یہ دنیا والے پوچھیں گے یا نہیں، بچے پریشان تو نہ ہو، ایسا تھوڑا سا دیا کہ آج تو میں ہوں اس لیے، لیکن اگر میں چلا گیا تو ایسا ذرا سا خیال آیا. فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سید تھے، سید خاندان سے تھے، زیارت ہوئی، کہا کہ ولی اللہ ڈرتا کیوں ہے؟ تیری اولاد میری اولاد، اللہ اس کا پالنے والا، فکر کیوں کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ. تو میرے بھائی جو دوست ہو لوگوں، یہ بڑا عجیب لطف والی چیز ہے، لیکن اس کا مزہ ملے تو، لیکن یوں نہیں، بس مشکل نہیں. اس فیکٹری کا کام کرتے ہو مداومت کے ساتھ، یہ طے کر لے کہ مر جائے کچھ بھی ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے. اور عورت یہ طے کر لے کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز کو پڑھنا ہے. یوں تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی نماز جلدی ہے تو اب قضا کرنے کی، یوں ایسا تعلق، یا فیکٹری نہیں ملتی ہے، دکان نہیں ملتی ہے، دنیا نہیں ملتی ہے، ختم ہو جانے والے پاؤں نہیں ملتے ہیں، دنیا کا پاخانہ نہیں ملتا ہے محنت کے بغیر. اور ہم خداوند قدوس کی دائمی دولت تو ایسے ہی چاہتے ہیں. یہ خیال است و محال است و جنون، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پنا ہے. خدا کے ساتھ اس طریقے سے بندہ نہیں چلتا ہے. اتنا خیال کر لے کہ میں اپنے کام کے اندر کیسا چست ہوں یہاں، اور دیکھ لو پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. ایک چیز کو آئے تو ہم نے تو ایسا ہے کہ ذکر کرنا شروع کیا تو 4 دن کیا، پھر پیٹ بھر گیا. 4 دن میں پیٹ بھر گیا اللہ سے. 4 دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 8 دن میں پیٹ بھر گیا بس. کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بظاہر. تو اللہ بھی کچھ کہتے نہیں. اللہ کہتے ہیں تعلق مع اللہ، میں تیرا تو میرا. حاجی امداد اللہ کہتے ہیں نا بیت اللہ شریف کی غلاف کو پکڑ کر، یا خدا میں تیرا تو میرا، تو میرا میں تیرا. لیکن وہ میں تیرا تو میرا، تو میرا میں تیرا کے ساتھ زندگی ان کی دیکھ لو. تو میرے بھائی بس اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا تھا مجلس میں. میں نے کہا اس کو طوالت نہیں دیتا، صلاۃ توبہ پڑھ لو. دیکھو وقت گیا نہیں ہے دنیا کا وقت، لیکن یہ گیا نہیں ہے. کب تک کہتے رہیں گے گیا نہیں گیا نہیں؟ یہ جب جاتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی پتہ ہے؟ ایسی یہ موت.
قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ قیامت آئے گی تو ایسا آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور دونوں کپڑے کا بیپار میں ہوں گے، یعنی ایک خریدنا چاہتا ہے اور ایک لینا چاہتا ہے، اور کپڑے کا یہ جو رول ہوتا ہے نا وہ اس کو یوں بچھائیں گے، بھائی دیکھ لیں اس طریقے سے. ابھی وہ دیکھے گا اور اس کو پنڈا بھی نہیں کرنے پائے گا، جب در سے قیامت آ جائے گی، کپڑا وہیں پڑا رہے گا، وہ ادھر وہ ادھر. دوسری مثال حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی سے دودھ نکالا یا کسی جانور سے دودھ نکالا اور وہ ہاتھ میں لیا اور پینا چاہتا ہے، دودھ درمیان میں ہی اور قیامت آ گئی، گلاس سے یہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ. اور پھر ہماری قیامت، اس کا انتظار نہ کرو، پھر ہماری قیامت تو ہماری قیامت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عربی نے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے خلاصہ یہ فرما دیا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا، جو سوال کرنے والا تھا نا، جس سوال کیا تھا، تو اس طرف جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک چھوٹا لڑکا. تو آپ نے اس چھوٹے لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لڑکا اگر بوڑھا آ جائے، بوڑھا ہو جائے یوں، اللہ ہی جانتا بوڑھا ہوگا نہیں، لیکن یہ بوڑھا ہو گیا 5-10 سال کا لڑکا، کہتے یہ لڑکا اگر بوڑھا ہو جائے، اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی. اب حالانکہ قیامت تو ہے نا 13-14 سال تو حضور کو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو قیامت کیا پوچھتا ہے؟ تیری قیامت اور میری قیامت اور سب کی قیامت اس کی موت ہے. یہ بوڑھا ہونے سے پہلے تم جتنے ہی آؤ، اس میں کوئی 50-60 کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 80 سال کا، اور 5 سال کا بچہ اگر وہ بوڑھا ہو اتنے میں تو یہ سارے ختم ہو جانے والے ہیں اور تمہاری قیامت آ گئی اتنی جلدی. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آج چانس ہے، لیکن کب تک یہ کہیں گے چانس ہے؟ اس چانس کو ختم ہوتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے، 5 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. جب ختم ہوتا ہے تو ذرا سی دیر کے اندر جو ہے وہی ہے. تو میرے پیارے دوستو، ضرور اپنے دلوں کے اوپر عورتیں اور مرد جبر کرے اور جبرن اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے قرار کر لے کہ بس آج دن سے لگ جاؤں گا. یہی تعلق مع اللہ کا طریقہ تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. پھر نہ قبر سے گھبراہٹ، نہ موت سے گھبراہٹ، نہ ڈینجر بیماری سے گھبراہٹ، کسی چیز سے گھبراہٹ نہیں. سب میں اللہ جل شانہ ساتھ دیں گے، سب میں ساتھ دیں گے. یہ اللہ جل شانہ کا ساتھ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں ہے نا. قبر بھی جو ہے نا وہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی قبر کی پہلی رات جو ہے وہ جیسی شادی کی پہلی رات ہوتی ہے ایسی ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں یہ لفظ آتا ہے نم کنومۃ العروس الذی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کا حساب صرف چند منٹ کا ہے تعلق مع اللہ والے کے لیے. چند منٹوں کا، بعضوں کو تو چند منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ. فرشتے یوں ہی کہہ دیتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تعلق مع اللہ تیرے چہرے پر ہے. اور یوں کہہ دیا جاتا ہے، فرشتہ اتنا پیغام دیتا ہے کہ ایسا سو جا قبر کے اندر آرام سے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیا مطلب؟ محدثین نے اس لفظ کا مطلب یہ بتایا کہ جب پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے جس کمرے میں جاتی ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس طرف پہنچے، گھر والوں کو بھی مجال نہیں ہوتی ہے، سب لوگ ڈرتے ہیں اور شرماتے ہیں. فرمایا یہ ایسا ہوگا اپنی قبر کے اندر دلہا بن کر. بھائی کتنے بڑے مزے کی بات ہے، کتنے بڑے لطف کی بات ہے یہ. اور حضور صلی اللہ ایک قول کے مطابق سرکار کی زیارت ہوتی ہے قبر میں. پوچھتے ہیں حاضر الرجل من حاضر الرجل، ایک قول کے مطابق سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کیا کوئی چیز کمی ہے نا؟ اگر تعلق مع اللہ ہوگا تو حضور کی طرف نظر بھر کر دیکھیں گے، معانی کا کرنے کو چیز چاہے گا. ورنہ اگر تعلق مع اللہ اور گڑبڑی ہے تو پھر ادھر دیکھیں گے بھی کیسے، ہے نا؟ دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو بھائی سمجھے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے. آج وقت ہے، بس اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تم کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے. میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم بھی یہی چاہتے ہو. اور رات دن کا کام یہی ہے، اور کام سب ختم ناپید ہونے والے ہیں. یہی کام رات دن، یہی کام، کیونکہ یہ جتنی پونجی ہے وہ ساری کی ساری ساتھ میں ہے. یہ ہمارے ایک غائبانہ روحانی بکس میں یہ بھر رہی ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے، آپ کو پتہ بھی چلے گا کیسی بھر رہی ہے. یہی کام رات کو دن کو، یہ جو ہے نا یہ ثانوی درجے میں ہے، دنیا سیکنڈ درجے میں ہے. وہی ہے، کھانا کھایا تو وہ بھی کر کے اپنا وہ معمول پورا کرنا ہے. صبح میں اٹھے اپنا وہ معمول پورا کرنا ہے، اپنا وہ کرنا ہے، سب نہیں کرنا ہے.
ایسا نہیں چلے گا کہ نماز تک بھی چھوڑ دی جائے اگر جلدی نماز ہوئی جیسے اب آ رہا ہے نا، اور بہت ساری باتوں میں اس سے ہمارے پاس کوئی پونجی رہتی نہیں. بازار چندہ کے آگند تر تہی دسترا دل پراگند تر، شادی نے سمجھایا. بازار چندہ کے آگند تر تہی دسترا دل پراگند تر. بازار جتنا خوشنما ہوتا ہے، چیزیں اچھی اچھی بکتی ہے، جتنا مفلس آدمی ہوگا اتنا ہی رنجیدہ ہوگا. فرمایا ہے نا دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے نا، آپ گئے کسی بڑے ملک کے اندر جہاں بڑی چیزیں بکتی ہے اور کیس سے سب لینا پڑتا ہے، یا جس طرح جو زمانے کا ہے، نہ آپ کے پاس کارڈ ہے نہ کچھ ہے. کارڈ ہے لیکن کارڈ بھی خالی ہو گیا کہ ادھر کچھ ہو تو کارڈ میں نکلے گا نہیں، کوئی کارڈ میں تھوڑا ہوتا ہے، اندر ہو تو وہ کارڈ ڈھک کر دیتا ہے. کچھ نہیں ہے. اب آپ کا جی چاہتا ہے یار یہ چیز اتنی سستی مل رہی ہے، یہ گھڑی یہ لاؤ، ابا کے واسطے لوں، اماں کے واسطے لوں، لیکن ہے کیا کہ لے جیب میں ہاتھ ڈالے پھر نکالے، جیب میں ہاتھ ڈالے پھر نکالے. تو سعدی نے فرمایا بازار جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، بازار چندہ کے آگند تر، آگند میں بھرا ہوا تہی دست بنے مفلس آدمی کے لیے اتنی زیادہ پریشانی ہوگی. آخرت کے اندر خریدنے کی بہت ساری قیمت چیزیں ہیں. قبر سے اس کا بلکہ سکرات سے اس کی خریداری شروع ہو جاتی ہے. کسی اور وہ بتائیں گے آپ کو، وہاں سے خریداری شروع ہو جاتی ہے، قبر سے اس کی خریداری ہو جاتی ہے. اور بعض پلاٹ تو پہلے سے تیاری ہو جاتے ہیں. جو آدمی خریدار بنے، اعمال تو یہاں بنتے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں کہ وہاں جانے کے بعد اعمال بنائیں گے. خالی قبر میں جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے صبح شام بتایا جائے گا، شوف ایسا کر کے دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ محل ہے جنت کا، یہ تم نے دنیا کے اندر خرید لیا ہے. تو بھائی یہ چیز اصل میں خریدنے کی ہے، لیکن ہماری جلدی سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تزکیہ القلب اور یہ خریدنا، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کی وقت اسی پر ختم کرتا ہوں. آئندہ سے مجلس مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرے گی، ہے نا. آئندہ جمعرات ہوگا نا. یہ اب درمیان میں جو ہے پیر اور یہ قائصہ وغیرہ کی مجلس وہ تو اسی ٹائم میں نا، عشاء کے بعد میں. بس ہاں مشورہ یہی ہے. سوموار سے چونکہ اعلان نہیں ہوا تو اب جمعرات کو ہوتی ہے نا جو پاک کی مجلس، وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے آئیں گے. آج تو اتوار ہے نا، پیر منگل بدھ اور جمعرات درود پاک پڑھیں گے مجلس مغرب بعد. اب ہماری ساری مجلسیں مغرب کی بات ہو جائے گی، اور دوسری مجلس والے بھی اپنی مجلسوں کے اندر اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.